عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی نظم خضر راہ کا تعارف کریں گے۔ علامہ اقبال نے یہ نظم 1921 میں لکھی۔ خضر راہ بانگ درا کی چند طویل اور مشہور نظموں میں سے ہیں۔ یہ نظم شاعر کے سوالات اور جواب خضر کے تحت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ بندوں کی کل تعداد 11 ہے۔ اقبال نے خضر راہ انجمن حمایت اسلام کے 37ویں سالانہ جلسے میں اپریل 1922 میں پڑھی۔ دنیائے اسلام کے لیے وہ ایک نازک اور مشکل وقت تھا۔ انجمن کے اس جلسے میں سامعین کی ایک تعداد ایک اندازے کے مطابق 20,000 کے لگ بھگ تھی، جو اقبال کی نظم سننے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس نظم سے ایک طرح سے اقبال کی انقلابی شاعری کا آغاز ہوتا نظر آتا ہے۔ اقبال نے اس نظم کو بڑے درد انگیز لہجے میں پڑھا۔ بقول مولانا غلام رسول مہر، بعض اشعار پر اقبال خود بھی بے اختیار روئے اور مجمع بھی اشک بار ہوا۔ بیان کیا تھا کہ اقبال پر جتنی رقت خضر راہ پڑھنے کے دوران میں طاری ہوئی، اتنی کسی نظم کے دوران میں نہ ہوئی۔ یہ تو نظم خضر راہ کا مختصر سا تعارف ہم نے بیان کیا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے پس منظر کی طرف۔ تو نظم و نثر کے کسی فن پارے کی معنوی گہرائی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس فن پارے کے خالق یعنی اس کے شاعر یا ادیب کی افطار طبع کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے ان سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالات کا بھی بغور مطالعہ کیا جائے جو فنکار کی طبیعت پر اثر انداز ہوئے اور اس فن پارے کی تخلیق کا باعث بنے۔ یہی سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالات پس منظر کے ذیل میں آتے ہیں۔ نظم خضر راہ کو سمجھنے کے لیے جب ہم اس فن پارے کے پس منظر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اقبال نے یہ نظم مخصوص حالات کے تحت لکھی ہے۔ وہ حالات عالم اسلام کے لیے بڑے کھٹن اور نازک تھے۔ مسلمان ہر طرف مصیبتوں میں گرے ہوئے تھے۔ جنگ عظیم نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو بھی تباہی اور مصیبت سے دوچار کیا تھا۔ اتحادیوں نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ ترکی بدامنی اور افراتفری کا شکار تھا۔ شریف مکہ یعنی حسین نامی شخص نے عین جنگ کے زمانے میں ترکوں سے غداری کر کے انگریزوں سے دوستی کر لی اور اس طرح سے اس نے اسلام کی وحدت کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس نقصان کے باعث جہاں ایک طرف سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر گیا، وہاں دوسری طرف انگریزوں اور فرانسیسیوں کو اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ عرب ممالک کے حالات میں براہ راست مداخلت کر سکیں۔ یہ مداخلت مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں خلافت کی تحریک، ہجرت کی تحریک اور ترک موالات کا دور شروع ہوا تو ہزاروں مسلمان قید ہو گئے۔ 1917 میں انقلاب روس برپا ہوا، جو ایک طرح سے سامراج سے کھلی ٹکر تھی۔ اقبال نے اس لحاظ سے اس انقلاب کی حمایت کی اور اس سے متاثر ہوئے۔ اقبال کا دل پہلے ہی مسلمانوں کی زبوں حالی سے پریشان تھا، پھر دنیا اسلام کی ان تازہ ترین پریشانیوں سے دل اور بھی کڑنے لگا۔ عالم اسلام کو درپیش ان تمام مسائل کے اسباب معلوم کرنے اور ان کے حل کے لیے اقبال کو اپنے سے زیادہ کسی صاحب بصیرت کی تلاش تھی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے شاعر نے حضرت خضر کا انتخاب کیا۔ ہر چند کہ حضرت خضر کی زبان میں خود اقبال ہی اقبال عالم اسلام سے مخاطب ہیں، لیکن اپنی بات کو زیادہ تر وزنی اور مؤثر بنانے کے لیے انہوں نے حضرت خضر کا سہارا لیا، کیونکہ مصائب کے نازک دور میں وہی انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔
نظم کا نام خضر راہ رکھنے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ بڑی وجہ یہی ہے۔ اچھا، اس پس منظر کو بیان کرتے ہوئے خلافت کی تحریک، ہجرت کی تحریک اور ترک موالات، یہ تین تحریک یا تحاریک کے الفاظ ہم نے سنے اور ہم نے پڑھے اور آپ لوگوں نے سنے، تو ان کی وضاحت اس اختتام میں کرنا چاہوں گا۔ تو خلافت کی تحریک یعنی جرمنی کی حمایت اور برطانیہ کے خلاف ترکی نے جنگ عظیم اول میں حصہ لیا۔ اس کا انتقام لینے کے لیے برطانیہ نے ترکی کے خلاف مواندار رویہ اختیار کیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے برطانوی حکومت کے خلاف اور ترکی کی حمایت میں جو تحریک شروع کی اسے تحریک خلافت کہتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد ترکی خلافت کو برقرار رکھنا تھا۔ یہ خلافت کی تحریک یا تحریک خلافت ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہجرت کی تحریک، تو اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ تحریک خلافت کے دوران ہندوستان کے علماء نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے اور مسلمانوں پر جہاد اور ہجرت فرض ہو گئے۔ ان علماء نے مسلمانوں کو ہجرت کے لیے کہا، چنانچہ اندرون ہندوستان اور خاص طور پر پنجاب سے ہزاروں مسلمان افغانستان کی طرف ہجرت کر گئے، جس کے نتیجے میں بے شمار مسلمان مر گئے اور مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے ترک موالات کا ایک لفظ پڑھ لیا تھا، اس کی بھی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ تو کانگریس کی یہ تحریک انگریز کے خلاف عدم تعاون اور عدم تشدد کی تحریک تھی، جس کی روح سے برطانوی تعلیم اور برطانوی عدلیہ کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ اس کا بنیادی مقصد سوراج حاصل کرنا تھا اور یہ تحریک خلافت کی حمایت میں چلائی گئی تھی۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی نظم خضر راہ کا تعارف کیا، اس کا پس منظر بیان کیا اور اس میں بیان کیے گئے تحریکوں کی ہم نے وضاحت کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور آپ کے لیے بھرپور مفید ثابت ہوگی۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، لیکن اجازت سے قبل ایک بات عرض کروں کہ گلستان اردو چینل میں نئے ہیں یا پہلے سے ہیں لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔